لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کو جلایا گیا، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا ہے وہاں پر اسی ملک کے اندر، لیکن آج تک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں کی حکومت نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا ایسے لوگوں کے لیے جو اس طرح کے شر پسند لوگ ہیں، مقدس کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی حکومت جو ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، وہاں کی حکومت جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ گٹھ جوڑ ہے۔ کفار کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، قرآن پاک کی محبت ہے، دین کی محبت ہے، وہ کبھی کم نہیں ہو سکتی ان کو۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ مسلمان جتنا گناہ گار ہو جائے، گناہوں کی چکی میں پس رہا ہو، تب بھی اگر ان کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی جائے یا ان کے سامنے سے قرآن پاک کی بے حرمتی یا اس طریقے سے گستاخی ان کے سامنے سے گزرے، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ایک مسلمانوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی قوت رکھی ہے کہ جب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی کتاب کی گستاخی کی جائے، یا صحابہ کرام علیہ رضوان کی گستاخی کی جائے، یا دین کی بے حرمتی کی جائے، تو مسلمان جتنا بھی گناہ گار سے گناہ گار ہو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور فوراً آواز اٹھاتا ہے، جہاں تک اٹھا سکتا ہے اٹھاتا ہے۔ یہ کفار کو پتہ ہے کہ مسلمان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ سوچ لیں کہ ان کفاروں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی یا قرآن پاک کی گستاخی کی یا دین کی بے حرمتی کی، اگر وہ کہیں حد تک جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہی مسلمان ہے۔ پھر ان مسلمانوں کے اگر ان کا صبر جواب دے جائے، ان کی برداشت ختم ہو جائے، تو پھر انہی مسلمانوں کے گھروں میں سے ممتاز حسین قادری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں، غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی جیسے لوگ بہادر انسان پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی حکومتوں کو پتہ ہے کہ پھر کسی وقت کسی ٹائم ہمارے کسی نمائندے کو یہ لوگ جو ہے وہ کھڑکا سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جو انہیں قانون بنانے کا اشارہ دیا ہے، یہاں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سویڈن کی حکومت نے، ان کے منسٹر نے کیا کہا ہے اور قانون کو کس طرح کا بنا رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم مسلمانوں کی کچھ کوتاہیاں ہیں، اگر وہ کوتاہیاں دور ہو جائیں، وہ غلطیاں دور ہو جائیں، تو کسی کی ماں کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی گستاخی کرے یا ہمارے نبی پر اترنے والی کتاب کی گستاخی کرے۔ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ مقدس کتابات کی جو ہے وہ گستاخیاں کی جائیں؟ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ باقی لوگوں کی کتابوں کی گستاخیاں کیوں نہیں کی جاتی؟ باقی لوگ بھی تو ہیں، کیا صرف مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہر بار مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرآن پاک کی محبت ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن سلام پیش کرتا ہوں مسلمانوں کو کہ جب بھی اس طریقے سے کوئی حرکت کی جائے کفار کی طرف سے، تو فوراً اس کا ریاکشن آتا ہے، اس کا رد عمل آتا ہے، اور مسلمان بتا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر دین کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ابھی بھی موجود ہے، قرآن کی محبت ابھی بھی موجود ہے، وہ تم نکال نہیں سکتے۔ باوجود اس کے کہ کفار نے کیا کیا کچھ نہیں کیا، مسلمانوں کے گھروں میں فلمیں لانچ کی، پہلے مسلمانوں کے حکمرانوں کو ان کو خرید کر مسلمانوں کے اوپر جو حکمران ہیں ان کو رشوتیں دے کر کیا کیا کچھ مسلمانوں کے اندر نہیں تقسیم کیا گیا، کیا کیا کچھ نہیں بانٹا گیا۔ سینما مسلمانوں کے درمیان بنائے گئے، فلمیں لانچ کی گئی مسلمانوں کے دلوں کو مردہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دلوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہاں جہاں پہ بھی لوگ مسلمان رہتے ہیں، وہیں پر بھی یہ کام ہو رہے ہیں۔ فلمیں انہوں نے ایسی لانچ کی ہیں
لوگ رضائیوں میں دیکھ کر سو کر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، آنے والی نسلیں جو ہے وہ برباد ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھا حال بتاؤں، یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ میں ایک دکان پہ گیا، میرے موبائل کا کوئی چارجر خراب ہو گیا تو وہ ٹھیک لینے کے لیے گیا۔ رات کے تقریباً 9 یا 10 کا ٹائم تھا۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت، اس عمر میں عورتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے بنیں اور ان کی جو ہے وہ اچھی تربیت ہو، اور قیامت والے دن ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ اچھی کی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ دکان کے اندر میں نے دیکھا ایک بوڑھی عورت اپنی بچی کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور اس کی بچی وہ اٹھایا ہوا ہے، وہ جو فلموں کا ہوتا ہے، کاغذ بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ دیکھ دیکھ کے بتا رہی ہے کہ مما یہ والی فلم نہیں، یہ والی فلم جو ہے وہ بھروانی ہے، مما یہ والی فلم نہیں، یہ والی فلم بھروانی ہے۔ کیسا وقت آ چکا ہے، اور اس کی مما اس کی اپنی بیٹی کی خواہش کے مطابق ان کے ہاں میں ہاں ملا رہی ہے، اور کہتی ہے ٹھیک ہے یہ بیٹا میں آپ کو یہ بھروا دیتی ہوں۔ USB لی ہوئی ہے اور وہ فلمیں بھروا کے جا رہے ہیں۔ کیا کریں گے؟ 3 بجے رات تک، 2 بجے رات تک دیکھیں گے، اور کوئی نماز کا پتہ نہیں ہوگا کہ صبح نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یہ کفار کا ایک ڈرامہ تھا، پلان تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کو ایسے مردہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کر کے ان کے دلوں کو چیک کرنا ہے، ان کے جذبات کو چیک کرنا ہے، کیا واقعی جذبات ان کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ کفار جو ہیں ان کاموں میں کہیں حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب جب گستاخی کی ہے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں تک مسلمان رہتے ہیں وہیں پر یہ آوازیں اٹھی ہیں، اور جس طریقے کا احتجاج کیا گیا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی پوری عوام نہیں نکلی۔ پوری عوام نکل پڑتی، یہ مسلمان جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو کر ہم آواز ہو کر آواز اٹھاتے تو ان کی پتلونیں گیلی ہو جانی تھی، ان کو رات کی نیندیں نہیں آنی تھی کہ ہم نے کیا کیا ہے، فوراً قانون بن جاتا۔ لیکن کیا کریں کہ ایسا ہے نہیں۔ بہرحال جس طریقے کا احتجاج کیا گیا ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ریاکشن دکھایا ہے اس واقعے کے اوپر۔ مسلمان بھائیوں نے اس احتجاج کو دیکھ کر سویڈن کی حکومت نے فیصلہ کیا، ان کے منسٹر نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں مستقبل میں ایسا قانون لانچ کرنے والے ہیں، ایسا قانون بنانے والے ہیں کہ یہ جو اس قانون کے اندر یہ جو ایسے لوگ ہیں شر پسند، مقدس کتابوں کی جو ہے وہ بے حرمتی کرنے والے، ان کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ اب ہمارا ملک جو ہے اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان واقعات سے ہمارے ملک میں بہت بد امنی پھیلی ہے اور بڑے حملے جو ہے وہ ہونے لگ گئے ہیں۔ لیکن یہاں پر جتنے علماء ہیں ان سے بھی میں ایک گزارش کرتا ہوں، چاہے پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، بالخصوص پاکستان میں رہنے والے علماء، دینی جماعتوں کے سربراہ، ان سے گزارش ہے کہ اگر پاکستان کے اندر 13 جماعتیں، 12 جماعتیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں کرپشن میں ڈوبی ہوئی، اپنے مفادات کو بچانے کے لیے، اپنے اوپر کیسز ختم کروانے کے لیے اگر وہ ایک پیج پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں تو کیا نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے، دین کی حکمرانی لانے کے لیے کیا علماء ایک پیج پہ نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ کاش آج علماء اکٹھے ہوتے تو یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہونے تھے۔ علماء آپس میں مخلص ہوتے تو یہ کام جو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے، دین کی بے حرمتی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں ہوتی ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کنٹرول ہوتا۔ آج بھی اگر صرف پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہو جائے تو دنیا میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں سر اٹھا کے جئیں گے، فخر کے ساتھ جئیں گے، سینہ چوڑا کر کے جئیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی قانون ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔